بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد حسن بٹو. ناظرین، آج ہم خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھی کا ذکر کریں گے، ہاتھی کا قصہ سنائیں گے. لیکن اس سے قبل آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے. ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک تھا. انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور ان کے سامنے عزیز و اقارب کو قتل کر دیا گیا. تو ان کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا مولا بخش. مولا بخش ایک قدیم اور بوڑھا ہاتھی تھا. اس کی عادتیں انسانوں جیسی تھیں اور اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی. قد و قامت میں بھی ایسا تھا کہ اس کی مثل پورے ہندوستان میں کوئی اور نہ تھا. یہ ہاتھی جب بیٹھا ہوتا تو دوسرے ہاتھیوں کے پورے قد کے برابر ہوتا تھا اور خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا. کسی آدمی کو سوائے فوجدار اور پروٹوکول افسر کے پاس نہ آنے دیتا تھا. جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی تو اس ایک دن قبل فوجدار جا کر حکم سناتا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے سواری دینی ہے، لہٰذا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ. جس وقت بادشاہ سلامی کے چبوترے کے دروازے سے برآمد ہوتے تو مولا بخش چیخ مار کر 3 سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا. جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہو جاتا اور خواص نہ بیٹھ جاتے کیا مجال کی حرکت بھی کر جائے. جب بادشاہ سوار ہو جاتا تو فوجدار اشارہ کرتا تو فوراً ہاتھی کھڑا ہو جاتا اور جب سواری سے فارغ ہوتا تو پھر اپنی مستی کے عالم میں آ جاتا، پھر کسی کو پاس نہ آنے دیتا. ناظرین، حالات بدلتے ہیں، زمانہ کروٹ لیتا ہے اور اس کے بعد شاہی فیل خانہ پر انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، انگریز قابض ہو جاتے ہیں. تو مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا. جب فیل بان نے جا کر سانڈرس صاحب کو بتایا، اطلاع دی کہ ہاتھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو وہ جو سانڈرس صاحب تھے انہیں یقین نہ آیا. کہنے لگے میں خود جا کر دیکھوں گا، خود کھلاؤں گا. تو بتایا جاتا ہے کہ 5 روپے، اور آج کے تو یہ بہت زیادہ رقم بنتی ہے، 5 روپے کی انہوں نے لڈو مٹھائی خریدی اور ہاتھی کے پاس چلے گئے اور جا کر مٹھائی کا ٹوکرا ہاتھی کے سامنے رکھوا دیا. تو مولا بخش نے غصے کے ساتھ اس ٹوکرے کو دور پھینکا. یہ سارا منظر دیکھ کر سانڈرس صاحب نے کہا کہ یہ ہاتھی باغی ہو چکا ہے، لہذا اس کو اب فروخت کر دیا جائے، اس کو نیلام کر دیا جائے. اور اس کے بعد صدر بازار میں ہاتھی کو فروخت کرنے کے لیے لا کر کھڑا کر دیا گیا. کچھ دیر گزری، کوئی بھی خریدار نہ آیا. تو ایک پنساری تھا، اس نے 250 روپے 250 روپے کے بدلے اس مولا بخش ہاتھی کو خرید لیا. جب پنساری نے ہاتھی خرید لیا تو فیل بان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی، ساری عمر تم نے بادشاہوں کی نوکری کی ہے، ساری عمر تم نے بادشاہوں کو سواری دی ہے، اور اب تقدیر دیکھیے کیسے پھوٹ گئی، تقدیر نے کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا کہ اب تم ایک ہلدی فروخت کرنے والے کی دہلیز پر جاؤ گے. ناظرین کرام، یہ سننا تھا بس ہاتھی کا. تو کھڑے کھڑے صدمے سے زمین پر گر گیا اور اسی لمحے اسی جگہ اس نے جان دے دی. یہ تھی ہاتھی کی وفاداری اپنے مالکوں سے، یا اس کی اناج سمجھ لیں.
اس نے کسی غیر کے دروازے پر جانا گوارا نہ کیا، چونکہ بادشاہوں کا آتی تھا تو اس میں بھی وہی خوبیاں آ گئی تھی، تو اس نے کسی عام شخص کے دروازے پر جانے سے قبل اپنی موت کو ترجیح دی۔ لہٰذا یہ جملہ سننے کے بعد اسی جگہ کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ محمد رسول بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔